شلوم سے شم میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو جب دنیا میں سنسار کے بیچ میں کچھ بھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی لڑائیاں، جھگڑے، بھوچال، اس طرح کی چیزیں کی خبریں سنتے ہیں دنیا میں، تو ہم جو خود کو وشواشی یا مسیح کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یہودی ربیوں کی طرح، شاستریوں کی طرح، یہودی جو شاستر گیان رکھتے ہیں، تو یہودی ربیوں کی طرح اکثر کہتے ہیں یا من میں سوچتے ہیں یا کسی اپنے قریبی سے بڑے فخر سے کہتے ہیں، یہ بات تو پہلے ہی سے کلام میں لکھی ہوئی ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ بائبل میں تو پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ تو یہ ورڈنگ کوٹ کرتے ہیں کیونکہ لکھا ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگرد الگ اس کے پاس آ کر بولے، ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھوچال آئیں گے۔ اور یہی ورس ہم کوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تمہیں تکلیف دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تمہیں قتل کریں گے، اور میرے نام کے سبب سے ساری قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، یعنی بیر رکھیں گی، اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے۔ لیکن ہم اس کلام کو کوٹ تو کر دیتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن پہلے یہ سمجھیے، یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ ہم مسیح وشواشی ہیں یا یہودی، کیونکہ جو نشان طلب کرتے ہیں، جو نشان چھوڑے گئے ہیں، نشان طلب جو کرتے ہیں وہ یہودی ہیں، کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں، مگر جو وشواشی ہیں وہ دیکھنے سے نہیں، سنسار میں کیا ہو رہا ہے آنکھوں کے اور کانوں سے سننے، وہ دیکھنے سے نہیں بلکہ وشواس سے چلتے ہیں۔ جس کے روحانی کان ہو وہ سن لے روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ تو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں، اور جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ شریعت کے ادھین یہودی ہیں یا ایمان والے ہیں یا روح القدس والے ہیں، وشواشی ہیں جو ایمان سے چلتے ہیں، آنکھوں دیکھنے سے نہیں۔ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیجیے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں۔ اس زمانے کے برے اور جناح کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونس کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، اور وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ تو جو یہودی ہیں، موسیٰ کی شریعت کے ادھین چلنے والے،
بدن کی دھارمکتا میں، تو وہ نشان طلب کرتے ہیں، ان کا کام ہے یہ۔ تو اگر ہم نشان طلب کرنے والے یہودیوں میں سے ہیں تو پھر ہم وشواشی اور مسیح نہیں ہیں، پھر تو ہم موسیٰ کی شریعت کے ادھین 10 حکموں کی دھارمکتا، جو بدن کی دھارمکتا اس کے مطابق چلنے والے ہیں، جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، کیونکہ جو شریعت کی دھارمکتا کے ادھین چلنے والے ہیں ان کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ تم یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یشوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یشوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مقتونوں کو بھی ایمان سے اور نامقتونوں کو بھی ایمان سے ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ پس بیگانی زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے۔ بے ایمان مطلب شریعت رکھنے والے یعنی یہودی، یعنی یہودیوں کے لیے جو موسیٰ کی شریعت کے ادھین 10 حکموں کے ادھین تائی میں جسمانی طور پر زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو عید پینتیکست کا دن ہے یہ یہودیوں کے لیے نشان ہے کہ وہ دیکھ کر ایمان لے آئیں، یہ وشواشیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وشواشی دیکھ کر نہیں چلتے بلکہ ایمان سے چلتے ہیں۔ یہ اس کے لیے جو موسیٰ کی شریعت کے ادھین چلنے والے یہودی ہیں، کہنے کا مطلب کہ خدا کی بخشش سے، فضل سے یہودیوں میں کہیں بھی کلام کرنے کا موقع ملے تو اس کلام کے ذریعے سے ضرور ان پر یہ واقعات گواہی کے طور پر ظاہر کریں، مگر اگر کوئی اور ہی ہے جو یہودی نہیں اس پر یہ بات ظاہر کر رہے ہیں تو یہودی نہیں، دور تک اس کا یہودیوں سے جو یہودیوں کو جانتا ہے نہیں، جو یہودیوں کی شریعت سے واقف ہی نہیں، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ہم اس کے ایمان کا اگر پھر بھی ہم شریعت یا یہ باتیں شریعت کے دن واقعات ہوئی یہودیوں کے لیے تو یہ واقعات اس کو سناتے ہیں بڑے فخر سے، گھمنڈ سے، تو آپ اس کے ایمان کا قتل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی دیکھنے کا طالب ہوگا، پھر وہ بھی نشان چاہے گا کہ یہ عید پینتیکست کے دن یہ ہوا تو وہ بھی نشان طلب کرے گا یہودیوں کی طرح، تو آپ ایمان کا قتل کرتے ہیں۔ بغیر دیکھنے یعنی وشواس سے نہیں بلکہ دیکھنے سے یعنی یہودیوں کی طرح نشان طلب کرے گا وہ۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔
اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا۔ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یہ ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ تو صرف 3000 ہی کیوں؟ 3000 سے زیادہ یا کم کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے جو صرف اور صرف خدا کا روح ہی جانتا ہے، اور وہی ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے۔ جب موسیٰ کے دوارا اسرائیلیوں کو شریعت دی گئی پہلی بار، یعنی پہلا عید پینتیکست کا دن، اس دن 3000 لوگ مارے گئے تھے۔ موسیٰ کی شریعت کے دن ہوا گناہ اور موت کی شریعت جب دی گئی، تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، جو خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر ساری لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ تو یہ شریعت کے دن ہوا، 3000 لوگ مارے گئے، اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا۔ چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً 3000 مرد کھیت آئے۔ جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ مگر جو ایمان والے ہیں ان کا دن کون سا ہے؟ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا۔ یہ بعد میں جب کرنیلیس کے گھر میں گیا تو یہ اس وقت ہوا۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے۔ تو ایمان والوں پر کب روح القدس نازل ہوتا ہے؟ جب وہ کلام سنتے ہیں۔ اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی بڑائی کرتے سنا۔ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کی غصہ دلانے کے وقت کیا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب داخل نہ ہو سکے۔ جو ایمان نہیں لایا اسی پر گناہ اور سزا ہوتی ہے، سزا کا حکم ہوتا ہے۔ تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنی ضرور جانی کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فسانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا، کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہمیں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قادم زمانے میں پیشتر سے لکھا گیا تھا۔ یہ بے دین ہے اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں، اور ہمارے واحد
मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो हम ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। तहम ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज़ जानते और इज़्ज़तदारों पर लानत करते हैं। लेकिन मुकर्रर फरिश्ते मिकाएल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहसो तकरार करते वक्त लानतान के साथ उस पर नालिश करने की ज़रूरत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे, मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लानतान करते हैं, और जिनको बेअकल जानवरों की तरह ताबे तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को ख़राब करते हैं। इन पर अफसोस है कि ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बिलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कुरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये बेड़ हरक अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समंदर की पुरजश मौजे हैं जो अपनी बेशर्मी की जगह उछलती हैं। ये वो आवारागर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी धरी है। इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशनगोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनियों को उनकी बेदीनी के उन सारे कामों के सबब जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सारी सख्त बातों के सबब जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कहीं है कसूरवार ठहरे। ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफ़ा के लिए लोगों की रूदारी करते हैं। लेकिन ए प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माने में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। ये वो आदमी हैं जो तफरीके डालते हैं और नफसानी है और रूह से बेबाहरा है। मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ मांग के अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। और बाज़ लोगों पर जो शक में है रहम करो और बाज़ को झपट कर आग में से निकालो और बाज़ पर खौफ खाकर रहम करो, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेते हैं। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादिमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।